بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صبر کیسے آئے؟ جیسے روزہ رکھ لینے کے بعد یقین ہونا کہ اذان مغرب ہو جانی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کانٹوں پر چلو تو نظر صرف پھولوں پر ہو، اندھیری رات ہر طرف چھائی ہو تو دکھائی صرف صبح کا اجالا دے۔ جہاں صبر ہو وہاں مایوسی اور پریشانی کی کوئی جگہ نہیں، خطر نہیں۔ جبکہ بے صبری کا مطلب ہے کہ آپ کا کسی کام کے انجام پر یقین نہ ہو، آپ انجام دیکھنے کے قابل نہ ہو پائے۔ اللہ سے محبت کرنے والے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ جان کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ پھول کو مکمل بننے اور کھلنے کے لیے پہلے کانٹوں والی جھاڑی بننا پڑتا ہے۔ دن کا اجالا دیکھنے کے لیے رات کی سیاہی جھٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر انجام کو وقت درکار ہے اور وہ وقت صبر سے گزرے گا تب ممکن ہے کہ آپ کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت اہل ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آزمائش میں اگر ہم صبر کرنا سیکھ گئے تو آنے والا کل ہمارے لیے روشن مستقبل کی مانند ہوگا۔ زندگی میں خوش کم غم زیادہ ہے، اور غم زیادہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خود کو بد نصیب سمجھیں یا کہنا شروع کر دیں استغفر اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب کی امتی ہیں الحمدللہ۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہوگی ہماری۔ ہم اپنے دکھوں اور غموں کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ آزمایا اس سے ہی جاتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے اور ہمارے دکھ ہماری آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں بھیجی، ہر شکل میں۔ کیا انہوں نے اپنے رب سے شکوہ کیا؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر میں چارپائی کی لکڑی سے پیٹ کو لگا کر جھک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ بھوک لگی ہے۔ وہ سرکار دو عالم، وہ رحمت للعالمین، وہ عظیم ہستی، وہ حضرت آمنہ کے لال، وہ جنت کی شہزادی کے والد، وہ صادق و امین، وہ شفقت و محبت رکھنے والے، وہ سراپا نور ہی نور، وہ محبوب، میں قربان ان پر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کیا کمی ہوتی اگر وہ بادشاہت مانگتے، اگر وہ آسائشیں مانگتے، انہیں کیا کمی ہوتی؟ ہمیں سکھانے کے لیے تھا اور ہم سے ذرا بھی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء کو، صحابہ کرام کو مختلف ادوار اور بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ ان کے سامنے ہماری آزمائشیں اور ہمارے دکھ رائی کے دانے برابر بھی نہیں، اور ہم ان کی آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ادنا سی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں صبر کرنا نہیں، آنا مشکل لگتا ہے۔ صبر اگر مشکل ہے تو اجر بھی تو بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے شک
بے شک صبر کرنے والوں کے اجر بے حساب دیا جائے گا۔ مجھے ایک عظیم انسان نے کچھ نصیحت آموز باتیں بتائی اور میں وہ آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ صبر اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں انبیاء علیہ السلام کو عطا کی۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر اس اونٹ کے مانند بن جاؤ جو 3 دن تپتی ریت پر ایک گھونٹ پانی پیے بغیر چلتا جاتا ہے اور اس کے قدم ریت میں دھستے جاتے ہیں، پر مجال ہے کہ اس کی چال میں کوئی تبدیلی آئے، اس کی رفتار میں کچھ کمی آئے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنا آسان نہیں لوہے کا کسی خاص شکل میں ڈھل جانا، بار بار بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے جب کوئی خاص شکل بنتی ہے۔ تمہارا ایمان کھجور کے درخت کی مانند ہو، سب کی جڑیں مضبوط اور تنا طاقتور اور لمبا، اور اس کی شاخیں اور پھل بلندی کی جانب ہوتے ہیں، اور اطاعت میں اور بندگی میں گھوڑے کی مانند کہ اب مالک کا نافرمان نہیں ہوتا، لڑائی میں جان دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بن جاؤ گے جو اللہ کو محبوب ہے۔ میں نے اس نصیحت کی گرہ باندھ لی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنے بندوں پر آس ڈال کے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے انہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں، پاس ضرور بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی محبت کو سمجھ سکے اور گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں یا نہیں۔ ربنا افرغ علینا الصبر، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو دین میں استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساسی محبت سے بس تم ایک کام کر لو، میری ایک بات مان لو کہ اس سے راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب زبان سے شکوے، آنکھ سے آنسو، دل سے ناشکری کے بول چلے آتے ہو، پر تم یہی کہتے رہو کہ اللہ جی میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ کی محبت سے راضی ہوں، میں آپ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہوں، دل سے نکلتی ہوئی آہوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں راضی ہوں، آپ کی مصلحتوں پر راضی ہوں۔ بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا اور کتنا پیارا منظر ہو۔ یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے، میں سر جھکاؤں، رب مل جائے، اور ایک میرے رب کی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں صرف اور صرف سکون ہے، جہاں دل نہیں بھرا کرتے، جہاں سر جھکانے سے سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔